السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حصہ بے کے سارے سوالات کے جوابات کر لیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم حصہ جیم کے جو تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس، عقیدہ توحید کی وضاحت کریں، انسانی زندگی پر اس کے انفرادی اور اجتماعی اثرات بیان کریں۔ مطلب کہ عقیدہ توحید کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، اور انسانی زندگی پر وہ کیا اثر ہماری زندگی پر ڈالتی ہے وہ ہم نے بتانا ہے۔ اب عقیدہ توحید کیا ہوتی ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان و دل کی شہادت کے لائق۔ عقیدہ توحید کے متعلق یہ بند ہے، یہ آپ پورا لکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کوئی حدیث آیت وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اس کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اس کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اس اپنی لگاؤ، اس کے آگے جھکاؤ۔ اس کے بعد ہم عقیدے کی ہیڈنگ ڈال کے جو ہے عقیدے کے لغوی معنی بتائیں گے، جو کہ کیا ہوتے ہیں، گرہ لگانا یا باندھنا کے ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کے اصطلاحی معنی کی طرف بڑھیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں، انسان کی پختہ و اٹل نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ مطلب کہ جو انسان کا نظریہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کو ہم عقیدہ بولتے ہیں۔ اب توحید کی طرف بڑھیں۔ توحید کے کیا لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک ماننا کے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اسلام اس کے معنی دیکھیں تو وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور مفتی تقاضوں میں اللہ تعالیٰ کی یکتا جانا اور کسی کو شریک نہ ٹھہرانا توحید کہلاتا ہے۔ مطلب کہ صرف اللہ کو ہی اپنا وحدہ لا شریک ماننا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ کہلاتا ہے توحید۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کی اگر ہم وضاحت کریں تو وہ کیا ہوتا ہے، ذات میں توحید، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد صفات میں توحید کی بات کریں تو صفات میں توحید سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کو ہی اپنا واحد مالک ماننا۔ اس کے بعد صفت کے تقاضوں میں توحید، عبادت میں توحید، یہ سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے کاملہ تمام نوع انسانی سے اس بات کی ہی متفاضی ہے کہ اللہ کا حکم ماننا جائے اور صرف اس کی عبادت کی جائے۔ مطلب کہ اس صفت کے توازن میں ہم توحید سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی صفات پہ بھی کسی کو شامل نہ کریں، اللہ کی عبادات پہ بھی کسی کو شامل نہ کریں، اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے کسی اور کا حکم نہ مانے، صرف اللہ ہی کا حکم مانے۔ اس کے بعد توحید اور شرک میں فرق کیا ہوتا ہے وہ ہم نے بتانا ہے۔ توحید جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات و صفات کو بس ایک ماننا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کرنا۔ جبکہ شرک کیا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو خدا ماننا، کسی اور کا حکم ماننا شرک کہلاتا ہے۔ اس کے بعد عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں کیا ہوتا ہے، تو آپ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 بھی ڈال سکتے ہیں کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ آپ کو عربی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ایک ترجمہ بھی آپ بتا دیں اردو میں اور اس کا ریفرنس تو انف ہے۔ اس کے بعد آپ ترجمہ بتائیں گے دوسری آیت کا، جو کہ سورہ انبیاء سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر ان دونوں وہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ مطلب کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا، وہ دونوں ہی تباہ ہو جاتے، کیونکہ پھر کلیشز ہوتے ہیں نا، اس لیے۔ پھر اگلا جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے ہے، جس کا ترجمہ ہم یوں بیان کریں گے کہ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ مطلب کہ تمہارا معبود کون ہے، ایک ہے، تم نے صرف ایک کی عبادت کرنی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ مطلب کہ جس نے اللہ کو ایک مان لیا وہ پھر کیا ہوگا، وہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اس بات کی ہی گواہی دینا کہ اللہ کا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، سنن نسائی۔ مطلب کہ یہ جو ہے حدیث ہے کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب حج کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے، یہ سب کیا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا جسے ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر اثرات دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے، جذب خودداری، یعنی کہ وہ اپنے عقیدہ کو اس طرح رکھنا کہ شخص کیا ہو، خوددار ہو، ہر شخص کیا ہو، خوددار ہو، اللہ ہی کی قدرت سے ممکن ہے، اس لیے وہ اپنی تمام ضروریات کے لیے خدا ہی کے دربار سے رجوع کرتا ہے، وہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی مہنگ مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ مطلب کہ کسی اور کے آگے نہیں کچھ بھی مانگتا، جو بھی مانگنا ہے وہ اللہ ہی کے سامنے، اللہ ہی کے آگے مانگتا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ خودداری کا جذبہ ہے۔ اور جب ضرورت پڑتی ہے سب اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مطلب کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے کس کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اب ہم وسط نزدیک کی بات کریں تو کیا ہوتی ہے، نزدیک انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا شخص چونکہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، کائنات کی وسعت میں وہ کشادگی کے بذات خود مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کی تنگ نظری وسط نظری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ جب انسان جو ہے اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کے عقیدے کو
فالو کرتا ہے، عقیدے توحید پر عمل کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ اس کی جو وسعت ہوتی ہے وہ کشاد ہو جاتی ہے، مطلب وہ براڈ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، توحید کے حامل شخص وہ وسیع و نظر اور وسیع القلب ہوتا ہے، مطلب اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی نظریں بھی بڑی ہوتی ہے، کہ وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا جب وہ توحید پر عمل کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک قوت شجاعت، مطلب کہ جب انسان توحید پر عمل کرتے ہیں، اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے، اللہ اس کو شجاعت دے دیتا ہے، مطلب اس کے اندر بہادری لے آتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، وہ کسی سے بھی ڈرتا نہیں ہے، وہ مال کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، بلکہ کیا کر دیتا ہے، ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور وہ ہر منہ پر ہر نصرت اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں کیا ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم رجائیت کی بات کریں تو رجائیت کیا ہوتی ہے، کامیاب انسان کی زندگی میں بے مور وہ جاں یعنی خوف اور امید کے درمیان چلتی ہے، مطلب کس چیز کے درمیان چلتی ہے خوف، اس کی زندگی میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ سے ہی امید رکھتا ہے وہ، اور کوئی اس کی چیز جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتی، اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ شخص کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی صورتحال کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ سے ایک امید بنا کے رکھتا ہے کہ اللہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا، تو اللہ کی جانب سے یہ سمجھ کے میں شکر کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ہم ترجمہ بھی بیان کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ قرآن کا ہم نے دے دیا ترجمہ۔ اب ہم جو ہے چنانچہ عقیدہ توحید رکھنے والے شخص مایوسی کو حالۂ طاق لا کر اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرتا ہے، مطلب کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے اور اللہ ہی سے مانگتا ہے جو بھی اسے چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے اطمینان قلب کی بات کریں تو وہ کیا ہوتا ہے، نور انسانی کے قلوب کا سکون، اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ یہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے، صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہی بنا ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کا ہی ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم ترجمہ بیان کریں گے سورہ رود آیت نمبر 28 کا، جو کہ ہے خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، مطلب کہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر جب انسان کرتا ہے تو اس کا دل سکون میں چلا جاتا ہے، آرام میں چلا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید رکھنے والا شخص ہمیں وقت اللہ کے ذکر میں مشغول لے کر اپنی ہی دل کو مطمئن رکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اپنے دل کو سکون دیتا ہے، اپنے آپ کو سکون دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم تہذیب نفس کی بات کریں، تہذیب نفس کیا ہوتی ہے، انسانی نفس ہر حال میں تہذیب تحقیق کا محتاج ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید انسانی نفوس میں سے غیر اللہ کی اشراط کو ختم کر کے انسان کی تہذیب میں اہم اور اساسی کردار ادا کرتا ہے، مطلب تہذیب نفس والا شخص کیا کرتا ہے، عقیدہ توحید کے اندر وہ بہت زیادہ اس پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تہذیب میں کیا ہوتی ہے، عکاسی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہی حکم کی ہی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے، جو انکساری۔ اب جو عقیدہ توحید رکھنے والا انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کے حضور اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، جب بھی کچھ غلط کرتا ہے تو اپنے گناہ کو گناہ مانتا ہے، اللہ کے آگے سیدھا ریز ہو کے معافی مانگتا ہے، اور کیا کرتا ہے، خود کو غرور و تکبر جیسے روح کی گھٹائی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو غرور و تکبر کرنے کا موقع نہیں دیتا، وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو بالکل حقیر سمجھتا ہے، اور تو جس کی وجہ سے اسے کبھی غرور و تکبر کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو پاتی۔ اس کے بعد ہم صبر و توکل کی بات کریں تو وہ کیا ہوتا ہے، عقیدہ توحید سے انسان میں صبر و توکل ہوتا ہے، انسان کے اندر صبر کرنا آتا ہے، انسان کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے، وہ ہر قسم کی جو ہوتی ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتا، وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اور اپنے مقاصد کے لیے کیا رہتا ہے، ہمیشہ متوجہ رہتا ہے اور ان کے لیے کوشش جاری رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم آیت کا ترجمہ نکال دیں گے، جو کہ کس سے ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 3 سے، کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے، مطلب کہ جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کو اپنا خدا مانگتا ہے، اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم تقوی پرہیزگاری کے بارے میں بات کریں گے، تو جو انکساری اور صبر و توکل جیسے اوصاف حمیدہ کے پیدا ہو جانے سے عقیدہ توحید کا حامل شخص اپنے کردار اور اللہ اور اس کے رسول کے عین مطابق بنا لیتا ہے، مطلب اس کا کردار، اس کا جینے کا طریقہ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، وہ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی غلط کام کروں گا، میں جو بھی صحیح کام کروں گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی مجھ پہ نظر ہے، قنوت و قنوت میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، مطلب وہ کبھی بھی کوئی گناہ والا کام کرتا ہی نہیں، اور جب کرتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور تقویٰ کے سبب اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے ہر کام آسانی پیدا کر دیتے ہیں، مطلب اللہ کیا کرتے تھے، اپنے فضل و کرم سے اس کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے ساری چیزیں آسان کر دیتے ہیں۔
اس کے بعد جو ہے یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. مطلب کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کرتا ہے، تو اللہ جو ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے تو یہ غلط کام نہیں کرے گا. اس کے بعد ہم اجتماعی زندگی پر توحید کے کیا اثرات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو انفرادی زندگی کے بارے میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. انفرادی زندگی کی تنہا عقیدہ توحید کے حامل معاشرے پر بھی توحید کا اگر ان قدر اثرات مرتب ہوتے ہیں جن میں سے چند. اب دیکھیں اگر ایک ایک انسان چینج ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی پوری جو ہے اجتماعی طور پر بھی لوگوں میں چینجز پیدا ہو جائیں گی. اس میں ہم جیسے کہ پھر لوگوں میں کیا ہو جائے گی، اللہ کی حاکمیت. اب اجتماعی طور پر ان کے اندر کیا کیا چیزیں آ جائیں گی وہ ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ کی حاکمیت، وہ اللہ کو سب مل کر اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے، اور کیا کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی حکم کو پورا نہیں کریں گے، صرف اللہ کے اکارڈنگ جو کام ہوگا سب کچھ کریں گے. اور کیا کریں گے، امور باطل سمجھ کر ترک کیا جانا ہے، مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام نہیں کریں گے. اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے، جو کہ ہے حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. مطلب جو سورہ یوسف کی آیت ہے کہ حکم کس کا پورا کرنا ہوتا ہے، صرف جو اللہ نے بولا ہے وہی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد حکم اخوت اور بھائی چارگی کی بات کریں. اب ہم اخوت اور بھائی چارگی کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بھی نہیں کرتا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک گرہ کی طرح بنا کے رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے منتشر نہیں ہوتے. اور کیا ہوتا ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر تلوار اور بے نام نہیں کیا کرتے، کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. اور توحید کی بدولت ان کے پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، مطلب کہ توحید کی وجہ سے وہ سنگ دل نہیں ہوتے، ان کا دل بالکل موم جیسا ہوتا ہے، وہ بہت نرم دل ہوتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں. اس کے بعد سورہ حجرات کی آپ آیت بھی بتا دیں گے، جو کہ ہے بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی کہ مومن کیا ہے، ایک دوسرے میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ کیا ہے، حدود اللہ کی پاسداری. اب عقیدہ توحید کے حامل معاشرے میں اللہ کی حدود کا قیام یقینی بنایا جاتا ہے. یعنی کہ کیا کیا جاتا ہے، ایک دوسرے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا جاتا، اور اللہ کی حدود قائم کیے جاتے ہیں. مطلب کہ کسی کو محرم کو معاف نہیں کیا جاتا. مطلب کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ غلط ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے اس کو جو ہے پھر بعد میں معاف بھی کیا جا سکتا ہے، کہ اگر وہ معافی مانگ لے، یا پھر وہ اپنی بات سے شرمندہ ہو تو. اور اس کے علاوہ جو ہے مفسدین ہر طرح کے دھنگا فساد مطلب کہ سے پرہیز کرتے ہیں. مطلب وہ کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اور ایک بہت سکون سلامتی کا ماحول بنا کے رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو اللہ کی پاسداری کا حکم فرماتے ہیں. اب اس کو ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا جو کہ کہاں سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 229 سے ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں. مطلب جو اللہ تعالیٰ نے حدود بنائے ہیں ان کو ہم نے کراس نہیں کرنا، اور جو لوگ وہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے بہت گناہ ہے. اس کے بعد پرامن ماحول. اب کیا ہوتا ہے، یہ تو بات پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے، کہ جب لوگ آپس میں مل جل کے رہیں گے، وہ لوگ جھگڑا فساد سے بچ کے رہیں گے، تو کیا ہوئے گا، ایک بہت سکون کا ماحول قائم ہو جائے گا. اور جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بد امنی اور آتشی میں تبدیل نہیں ہوگی، اور لہٰذا مجرم سے دور رہتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں امن کا قیام ممکن ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہوئے گا، امن ہوگا، سکون ہوئے گا، کوئی بھی ایک دوسرے سے لڑے گا نہیں، اور سب کیا ہوگا، توحید کے پر عمل کریں گے. اور آخری پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ پاکیزہ معاشرہ، کہ جس طرح عقیدہ توحید انسان کی انفرادی زندگی پر اثر مرتب کرتا ہے، بلکہ ویسے ہی اجتماعی زندگی پر بھی اس کے نہایت ہی پاکیزہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کے ثمر ایک پاکیزہ معاشرے کی صورت میں سامنے آتا ہے. مطلب کہ کیا ہوتا ہے، عقیدہ توحید کے ذریعے سب جو ہے آپس میں مل جل کے رہتے ہیں، کوئی جو ہے ایک دوسرے سے اجتماعی طور پر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے انفرادی زندگی میں کوئی بھی لڑائی جھگڑے نہیں کرتے. اب اس سے ایک بالکل ایک صاف ستھرا پاکیزہ معاشرہ بن کے نکلتا ہے، جس میں کوئی ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اور ایک بہت سکون کا ماحول قائم ہو جاتا ہے. کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، مشہور ارکان اسلام بیان کریں. مطلب کہ کون سے جو مشہور ارکان ہیں اسلام کے، ان کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، جو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے. اب ہم نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو کہ کیا ہے، صلاۃ کے بارے میں ہم آنسر لکھ لیں گے. نماز کیا ہوتا ہے، نماز کا
لغوی معنی ہوتے ہیں دعا کرنا. اسلام میں وہ عبادت جو رکوع سجود پر مشتمل ہوتی ہے اور ان میں 5 مرتبہ کی ہی جاتی ہے صلاۃ یعنی نماز کہلاتی ہے. مطلب کہ یہ وہ نماز ہوتی ہے. نماز کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا کے ہوتے ہیں. لیکن اگر اسلام میں دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی عبادت جس کے اندر رکوع سجود ہوتے ہیں اور ہم 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں دن میں، اس کو ہم نماز بولتے ہیں. اور نماز کی اہمیت ہم اس طرح سے واضح ہوتی ہے کہ نماز کی شریعت میں فرض ہے. مطلب یہ ضروری ہے ہمارے لیے، یہ فرض ہے، ورنہ ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے عملی مظاہرہ ہے مسلمان ہونے کی واضح علامت اور ثبوت ہے. اس لیے نماز کو مومن اور کافر میں فرق قرار دیا جاتا ہے. مطلب مومن اور کافر میں کیا فرق ہے کہ نماز کا فرق ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ واضح علامت ہے اس چیز کی لوگوں پر. ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہمیں گناہ بھی ملے گا، اور یہ ہمارے لیے عملی مظاہرہ ہوتا ہے. اس کے بعد اب نماز کی اہمیت کی طرف پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں ہم قرآن کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں. قرآن کی روشنی میں ہم اس کا ترجمہ بیان کریں گے. سورہ بقرہ کا آیت نمبر 43 ترجمہ ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس کے بعد ہم جو ہے سورہ روم کا ترجمہ بتا دیں گے آیت نمبر 31 کا کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں نہ بنو. مطلب کہ نماز قائم کرو ورنہ تم کیا بن جاؤ گے؟ مشرک بن جاؤ گے. اس کے بعد سورہ بقرہ کے آیت نمبر 238 ہے جس کے ترجمہ ہے حفاظت کرو سب نمازوں کی بالخصوص بیچ والی نماز کی. مطلب کہ جو بیچ والی نماز ہے ان کی یہ خاص طور پہ ہمیں حفاظت کرنی ہے. اور رکوع کرنے والوں وہ کے ساتھ رکوع کرو. مطلب جب سب رکوع کریں تو تم بھی رکوع کرو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے یہ. اس کے بعد نماز کی اہمیت ہم احادیث کی روشنی میں ہم بیان کریں گے جس میں ہے نماز مومن کی معراج ہے. کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا ہے، نماز ہے. اس کے بعد نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ ساری چیزیں. اور جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. کیا کروں گا؟ اپنی ذمہ داری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس شخص کو جنت میں داخل کریں گے جو 5 وقت کی نماز ادا کرے گا. اور نماز کی باجماعت کی کیا فضیلت ہوتی ہے اب ہم وہ دیکھتے ہیں. تو احادیث مبارکہ میں جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت ہی فضیلت آئی ہے. دوسری طرف بلا عذر جماعت چھوڑنے والوں کو بارے میں احادیث میں بہت سخت وعید مذکور ہے. نماز با جماعت فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب کہ جو انسان جو ہے نماز کو با جماعت ادا کرے گا اس کو چھوڑے گا نہیں، اور جو ہے اس کی سخت، اور اگر کوئی چھوڑ ہے تو اس کی کیا ہے؟ ایک بہت سخت وعید ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز فیصد درجے اجر بھی زیادہ ہوتی ہے. مطلب اب جو انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب کم ملتا ہے، لیکن اگر وہ جماعت میں پڑھتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اس کے بعد نماز کی انسانی زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. نماز انسان کی عملی زندگی میں دیر پا انقلاب برپا کرتی ہے. مطلب کہ نماز کے ذریعے ہماری جو انفرادی زندگی، ہماری انڈیویجول زندگی، اس میں بہت بڑا جو ہے چینج آتا ہے. ہم جو ہے ایک کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے اندر کیا ہوتی ہے؟ ہماری نماز کے ذریعے ہمارے اندر ایک بہت اچھا اثر پیدا ہوتا ہے. اور مندرجہ ذیل کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر انفرادی طور پر چینجز آتی ہیں ہماری زندگی میں نماز پڑھنے سے. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کفر و شرک سے حفاظت ہوتی ہے ہماری. ہم کسی کو اللہ کے علاوہ شریک نہیں کرتے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں. تو نماز انسان کو کفر و شرک سے بھی دور رکھتی ہے. اس کے علاوہ کفر و شرک کی محنت سے محفوظ رہتا ہے اور اسے کفر و شرک سے برات کا یہ کارٹریفیکٹ عطا کیا جاتا ہے اور جنت میں اس کا داخلہ یقینی بن جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز قائم کرو مشرکین میں سے نہ بنو. سورہ روم آیت نمبر 31 ہوئی جو پیچھے موجود تھی اس کو ہم اس کے اندر اس کی ہیڈنگ بنا کے بھی لکھیں گے کہ کفر و شرک سے ہمیں روکتی ہے، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنے سے روکتی ہے. اور جب ہم کسی اور کو شریک نہیں کرتے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم آٹومیٹکلی ایک بہت جو ہے اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں جنت مل جاتی ہے. اس کے بعد برائیوں سے ہمیں نجات کیسے ملتی ہے اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب انسان جو ہے نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے حیائی کی چیزوں سے روکتا ہے، غلط چیزوں سے روکتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی میں اس کی تقویٰ اور پرہیزگاری قائم ہو جاتی ہے. مطلب کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور نماز رات مکمل تحدید کے ارکان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے.
مطلب کہ وہ نماز کو وہ ایک جو ارکان ہے ان کے حساب سے ادا کرتا ہے، یا جب وہ اور اپنے آپ کو برائیوں اور اپنے آپ کو غلط کاموں سے بھی دور رکھ پاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ ترجمہ سورہ عنکبوت کا آیت نمبر 45 دیں گے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد ہم قرب خدا بندی کی ہیڈنگ ڈال کے اس کے بعد میں بتائیں گے کہ نماز ذکر خدا بندی کا افضل ترین ذریعہ کیا ہے۔ وہ خدا بندی کا مطلب اللہ کے قریب آنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، یعنی کہ اس عبادت میں زبان، جسم اور قلب بیک وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، اس میں اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے رب سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے، نماز میں ہم اللہ سے براہ راست بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جس کی سورہ تو کی جو آیت نمبر 14 ہے اس کا ترجمہ ہے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرے۔ مطلب کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ سے بات چیت کرے، تو کیا کرے؟ نماز قائم کرے۔ اس کے بعد ہم پابندی وقت کی بات کرتے ہیں۔ پابندی وقت کیا ہوتا ہے؟ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتے ہیں، ہمیں ٹائم کا پابند کرتا ہے۔ اور جو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نماز ایک مقررہ وقت ہوتی ہے، آپ ایسا کہ نماز زور کی فجر میں تو نہیں پڑھ سکتے، جس کا وقت ہے، جس نماز کا آپ وہی ادا کریں گے۔ جس طرح آپ کو نماز سے وقت کی پابندی کرنی آتی ہے، تو نماز کی ادائیگی کی بدولت انسان اندر وقت کی پابندی کا احساس پیدا ہوتا ہے، مطلب اس کو وقت کی پابندی کرنا آتی ہے اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں کام مقررہ وقت پر کرنے کے عادی ہو جاتا ہے، مطلب اس کو ہر کام وقت پر کرنا آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک نماز مومنین پر وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کیا کی گئی ہے؟ مومنین پر وقت کے مطابق کرنے پر فرض کی گئی ہے۔ اس کے بعد طہارت و پاکیزگی کی بات کریں تو کیا ہوتی ہے؟ نماز کی شرائط میں طہارت و پاکیزگی کا بہت اہم کردار ہے، مطلب کہ نماز میں جو ہے صفائی کا بہت خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز سے کیا ہوتا ہے؟ طہارت، مطلب انسان صاف ستھرا رہنا سیکھتا ہے اور باوضو رہتا ہے۔ اور مسواک، نماز کے ذریعے انسان کے اندر صفائی کا، طہارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور غرض کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے 5 بار اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، مطلب 5 بار وہ وضو کرتا ہے اور 5 بار اپنے جسم کو دھوتا ہے۔ اس طرح وہ صاف ستھرا رہنا سیکھ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، مطلب کہ نماز کے دوران جب وہ خضوع ہوتا ہے تو اسے بار بار اللہ کا یاد آتی ہے، اور جب اللہ کو یاد آتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم آگے بڑھیں تو اظہار عبودیت کی طرف بڑھتے ہیں، تو نماز اللہ کے حضور وہ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور رکوع و سجود کرتا ہے، تو یہ بندگی کا اظہار ہے۔ نماز کی روح یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پناہ کرے۔ نماز کی روح کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حوالے کرتے اور اپنے اللہ کے مطابق، جو اللہ نے کام کہا ہے اس کے مطابق چلے، تو اللہ کی مرضی اور خوشی پر سب کچھ قربان کرتے، مطلب جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کا طریقہ ہے، اس کے مطابق سب کچھ کریں۔ اس کے بعد علی الصبح بیداری۔ علی الصبح بیداری سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں صبح کو جلدی اٹھنا آتا ہے، ہم اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے سبب صبح سویرے اٹھنے والا شخص دن بھر چاقو چوبند رہتا ہے۔ وہ جو بندہ جو صبح کو جلدی اٹھتا ہے تو وہ پورے ٹائم کیا رہتا ہے؟ وہ چاقو چوبند رہتا ہے، اور جو ہے اور پھر جب وہ جلدی اٹھتا ہے تو وہ رات کو بھی جلدی سوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے اس کی عقل کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے صوم روزے کا مفہوم بیان کیجیے۔ مطلب نماز کے بارے میں تو ہم پڑھ لیا، اب ہم صوم روزے یعنی کہ روزے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو روزے کا لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ رکھنا کے، ٹھیک ہے۔ اور جو اسلام میں اگر ہم اس کے معنی دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو ہم کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں وہ روزہ کہلاتا ہے، مطلب کہ اپنے آپ کو کھانے سے روکنا، پینے سے روکنا، کسی بھی غلط کام سے روکنا، کسی ہر کسی چیزوں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہوتا ہے روزہ۔ اب روزے کی فرضیت کیا ہوتی ہے کہ ہجرت نبی کے بعد تائینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد سن 2 ہجری میں یہ روزہ فرض کیا گیا، مطلب کہ کب فرض کیا گیا تھا؟ 2 ہجری میں روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب فرض کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ جو کہ رمضان مبارک کے روزے ہوتے ہیں یہ فرض ہوتے ہیں، اور واجب کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ یعنی کہ منت کے روزے کے، اگر اللہ مجھے یہ چیز دے گا تو میں پھر یہ روزے رکھوں گی، یا اللہ نے مجھے کچھ دے دیا میں روزے رکھ کے اس کا شکر ادا کروں گی، یہ ہوتے ہیں واجب۔ اس کے بعد سنت۔ اب سنت میں کیسے ہوتا ہے کہ جیسے یوم عاشور یعنی کہ ایام بیس،
جیسے کہ 13 14 15 یہ جو عاشور کے روزے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے. اس کے بعد نفل وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم ماہ شوال کے روزے رکھتے ہیں ثواب کی نیت سے، یہ ہوتے ہیں نفل. اب اس کے بعد ہم حقیقی روزے کی بات کریں تو حقیقی روزے کیا ہوتا ہے؟ روزے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے پوری طرح سے انجام دیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں اور اپنے آپ کو اپنی خواہشات پر قابو رکھنا ہمیں سکھاتا ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے جو ہمیں بھوک لگتی ہے ہمیں اپنے اوپر قابو کرنا آتا ہے. اور جو ہے ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ پر عمل کرے تو خدا کو اس کے جھوٹ کے پیار سے رہنے کی بھوکے پیار سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. مطلب کہ انسان روزہ رکھ کر بھی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ کو اس کے بھوکے پیار سے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تو روزہ ہوا ہی نہیں پھر، کیونکہ اللہ نے تو اس کا روزہ قبول ہی نہیں کیا ہو نا. پھر اس کے بعد روزے کا حکم قرآن کی روشنی میں کیا ہے وہ اب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 ہے کہ اے ایمان والو، وہ تم پر روزہ فرض کے لیے جیسے تم سے قبل لوگوں پر فرض کیے گئے تھے شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. مطلب کہ روزہ ہمارے اوپر کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ ہم پرہیزگار بنے اور جو ہے ہم جو جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے ویسے ہی فرض کیے گئے ہمارے پرہیزگار بننے کے لیے. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ہے جس کا ترجمہ ہے جو شخص اس مہینے رمضان کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. مطلب کہ جس شخص کو کیا ملے؟ رمضان ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے. روزے رکھنا اس پر لازمی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 184 ہے بھی یہ موجود ہے جس کا ترجمہ ہے اور روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے. مطلب کہ اگر تم روزے رکھو گے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے کہ روزہ نہ رکھنے سے. اس کے بعد ایک اور ترجمہ بھی ہے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے. روزہ انسان کو جہنم سے روکتا ہے، جہنم کی آگ سے روکتا ہے. اب روزے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں کیا ہوتی ہے اب ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے اندر آپ کو صرف ترجمے بیان کرنے. پہلی حدیث آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. مطلب کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا اللہ تعالیٰ خود دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مطابق اپنی طرف سے دیں گے اور آپ کو پتا ہے جو چیز اللہ دیتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری حدیث ہے روزہ دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی. مطلب کہ جو انسان جو روزے دار افطاری کے وقت دعا کرتا ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اس کو وہ چیز ضرور دیتا ہے جس چیز کی وہ مانگ کرتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے زکوٰۃ کا مفہوم بیان کریں. اب زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاک کرنا کے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اصطلاحی معنی میں دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ یا کوئی مال جو کہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ نے جو شرائط مقرر کی ہیں اس سے ذریعے ان ضرورت مند لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے زکوٰۃ. اب جو ہے اس کو ہم اور زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک زکوٰۃ کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی تھی اور جو ہے صحیح ہے کہ فرضیت زکوٰۃ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی. مطلب کہ یہ ہے ہجرت سے پہلے ہی زکوٰۃ دینا مسلمانوں پر لازم ہو گیا تھا اور اس لیے جو ہے تمام احکامات اور اس کے مکمل تفصیل مدینہ منورہ میں، لیکن جس کے احکامات تھے وہ کب آئے تھے؟ 2 ہجری میں نازل ہوئے تھے. اور جو ہے یہ سورہ منزل میں اس کا ترجمہ اس سے متعلق ترجمے بھی موجود ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو موجود ہے. حالانکہ سورہ مزمل بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کس کے بارے میں؟ زکوٰۃ کے بارے میں. اب اس کی کیا کیا شرائط ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، آزاد ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مقروض ہونا، مطلب کہ کسی کا قرض نہ ہونا آپ کے اوپر، صاحب نصاب ہونا، مال کی ضروریات زندگی سے خارج ہونا اور مال پر سال گزرنا. مطلب کہ سال گزرنا بھی یہ آپ کے پاس مال تو ہے لیکن آپ کے پاس سال نہیں گزرا تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب ہم اس کے نصاب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کتنا زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال کتنی مقدار ہے، مطلب وہ کتنی کوانٹٹی ہوتی ہے جس کے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. تو وہ جس کے مالک بننے کے بعد انسان پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کس پر ہوتی ہے؟ سونے، چاندی، مویشی مال، تجارت وغیرہ پر ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کی اہمیت جو قرآن کی روشنی میں ہوتی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے جس کے ترجمہ ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس کے بعد دوسرا ہے ان لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے. مطلب کہ جو لوگ اگر اپنے مال سے صدقہ نکال لیں یعنی کہ زکوٰۃ نکال لیں تو کیا ہوگا؟ ان کا مال پاک ہو جائے گا. زکوٰۃ کے ذریعے انسان کا مال پاک ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے تیسری یہ ہے کہ ان لوگوں کے مال، یہ تو ہو گیا. تیسری ہے اور وہ کامیاب ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مطلب کہ وہ
انسان جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتے ہیں دنیا آخرت میں. اس کے بعد اب احادیث کی روشنی میں بھی ہم دیکھ لیتے. پہلے تو ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھا تھا. احادیث کی روشنی میں ہے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی کہ جو صدقہ دیتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ یعنی صدقہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مطلب کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک ایک بجائے کہ جو لے رہا ہے. اور زمین میں سے پیدا ہونے والی ہر چیز 10واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے. مطلب کہ زمین پر جو چیز بھی پیدا ہو رہی ہے جو چیز بھی موجود ہے اس کا جو 10واں حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہے, اس پر زکوٰۃ دینی ضروری ہے. اس کے بعد والی جو اگلی حدیث ہے وہ کیا ہے, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. مطلب کہ 5 ارکان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے, سب سے یہ جو ہے بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی. اب ہم زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں بات کر لیتے کہ جن جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. تو جس کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ, اس سے مراد آج وہ لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو مصارف زکوٰۃ بولتے ہیں. اب زکوٰۃ کے کیا ہوتے ہیں, یہ کتنے مصارف ہوتے ہیں؟ 8 مصارف ہوتے ہیں. اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا نام بتایا فقراء, یعنی کہ فقراء جو غریب ہوتے ہیں, اس سے مراد وہ مرد و عورت ہیں جو بہت ہی کم مال کے مالک ہو اور زندگی ضروریات پوری کرنے میں دوسرے کی مدد کے محتاج ہو. مطلب کہ جن کے پاس بہت کم مال ہو اور ان کے لیے اپنی زندگی کا گزارا کرنا بھی مشکل ہو, تو وہ ہوتے ہیں فقراء. ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, مساکین کو دی جا سکتی ہے. مساکین جو ہوتا ہے وہ مسکین کی جمع ہوتی ہیں. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسرے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, ان کو یہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور آتین زکوٰۃ, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, اس سے مراد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں, جن کے لیے اپنا گزر بسر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, ان کو بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے مولفۂ قلوب, یعنی کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دلجوئی اور اسلام کی رغبت میں پیدا کرنے کے لیے ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی. مطلب کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں اسلام کی رغبت پیدا کرنے والے ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا. اس کے بعد کیا ہے, اب ان کے مصرف ختم ہو چکا ہے لہٰذا انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اب جو کیا ہے لیکن اب نہیں دی جاتی انہیں مولوی قلوب کو, یعنی کہ نئے مسلمان جو ہوتے تھے ان کو زکوٰۃ دینا. پہلے دی جاتی تھی, اب نہیں دی جاتی. اس کے بعد ہے رکاب. تو رکاب کیا ہوتا ہے, اس سے مراد وہ لوگ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں اور اپنے مالکوں کو رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہتے ہیں. مطلب کہ وہ لوگ جو کہ کیا کر رہے ہوں, اگر زکوٰۃ کے ذریعے ہم ان لوگوں کو آزاد بھی کرا سکتے ہیں جو کہ غلام ہوں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ سے مطلب کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے ہوں. مطلب کہ جو وہ جہاد کے لیے نکلے ہوں, جو مجاہد ہوں, ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے بعد ابن سبیل, یعنی کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے ان کے پاس مال کی کمی ہو جائے, کوئی ضرورت پڑ جائے, تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اگلا کیا ہے, خادمین, یعنی کہ جو قرضدار ہو, جن کا اگر کہ مقروض ہے اور اس کو وہ قرض دے کر اس کو قرض کے چکل سے آزاد کرانا ہوتا ہے, قرض سے آزاد کرانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب زکوٰۃ دینے والوں کے لیے وعید کیا ہے, مطلب کہ اس زکوٰۃ دینے والوں کو کیا چیز سے رکنا چاہیے, وہ کیا ہے, قرآن یا آیات میں جا بجا زکوٰۃ ادا کرنے اور مال کی حرص و لالچ سے بچنے کا حکم دیا گیا. مطلب کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان اپنے مال کی محبت سے محفوظ رہتا ہے. اور سورہ توبہ میں بھی جو ہے یہ بات بتائی ہے جس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں یہاں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی کہ جو لوگ وہ اپنا مال خرچ نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے, دردناک عذاب ہے. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 34 سے لیا گیا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کے فوائد کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو زکوٰۃ اسلام کے معاشرتی ہی نہیں کا ایک اہم ستون ہے. یہ کیا ہے, ایک اہم ستون ہے اسلام کی معاشرتی چیز کا. اس کے علاوہ کہ اس کی کشمکش وقت ہی شروع ہوتی ہے جب وہاں کوئی زکوٰۃ نظام رائج نہ ہو اور دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو. مطلب کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ امیر تر اور غریب تر ہوتا ہے, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان کے ذریعے غریبوں کو بھی
فائدہ پہنچتا ہے اور ایک توازن قائم رہتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ اب زکوٰۃ کے معاشی فوائد کیا ہوتے ہیں، مطلب بڑے پیمانے پر اس سے کیا لوگوں کے فوائد ہوتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے لوگوں کے اندر مال اور اضافے کا سبب بنتی ہے، مطلب ان سے اور بھی زیادہ ان کا مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ تغابن میں بھی موجود ہے آیت نمبر 17 میں کہ اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو، صدقہ کرو تو وہ تمہارے لیے دگنا کر دے اس مال کو، مطلب کہ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو دگنا کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینا ایسے جیسے اللہ کو قرض دینا، آپ سوچو آپ اللہ کو قرض دے رہے ہو تب آپ زکوٰۃ دے رہے ہو۔ اس کے بعد ہے دین کی نصرت۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے دین کی نصرت ہوتی ہے، دین میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں تک مال پہنچتا ہے، ان کی بھی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ہمارے دین کو بھی فائدہ ہوتا ہے کس سے؟ زکوٰۃ دینے سے۔ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 ہے، مطلب کہ اپنے مال سے بھی جہاد کی جاتی ہے، جہاد بالمال، اور اپنی جانوں سے بھی، تو یعنی کہ جہاد بالسیف، اس کے ذریعے بھی جہاد جو ہے وہ لازمی ہے، کا فائدہ ہوتا ہے، مطلب پورے ہمارے دین کا فائدہ ہوتا ہے، ہماری پورے ایک قوم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم مال کی قربانی کا جذبہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب مال کی قربانی سے کیا ہوتا ہے؟ مال کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، مطلب کہ انسان کو اگر اپنے مال سے محبت ہو جائے تو یہ ساری برائیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے انسان کو مال کی محبت سے نجات دلاتی ہے اور مال کی قربانی کرنا سکھاتی ہے۔ اس کے بعد ہے خدمت خلق کا جذبہ۔ خدمت خلق کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جہاد جو ہوتی ہے اس سے انسان کو لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھتا ہے تو اس کے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا اور خدمت خلق کرنے کا، لوگوں کے کام آنے کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اللہ کا حکم کی تعمیل۔ تو جب انسان جو ہے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، جو بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے درمیان کوئی بھی رکاوٹیں کھڑی نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم تزکیہ نفس کی بات کریں تو وہ زکوٰۃ دینے سے انسان کے اندر مال کی پاکیزگی کے ساتھ، مطلب کہ انسان کا مال تو پاک ہوتا ہے، ساتھ اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نفس بھی پاک ہوتی ہے، اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، جو کہ سورہ لیل آیت نمبر 18 میں موجود ہے، جو اپنا مال دے کر تزکیہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم زکوٰۃ سے اجتماعی طور پر کیا جو ہے معاشی فائدے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا ہے کہ زکوٰۃ ایک بڑی افادیت یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے نادر و مفلس افراد کی مالی مدد ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر زکوٰۃ نہ ہوتی تو ان لوگوں کا کوئی احساس ہی نہیں کر پاتا نا، ان لوگ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس طرح سے، اور وہ ایک طرح کے احساس سے ایک کمتری سے بھی کبھی شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، ان کو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑتا، ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ اب طبقاتی کشمکش کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں زکوٰۃ کا نظام رائج نہ ہو، مطلب کہ انسان کے اندر جو ہے مال سے محبت کم ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر سے تو مال کی محبت ختم ہو ہی جاتی ہے، اس کے علاوہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں مال اچھی طریقے سے تقسیم ہو جاتا ہے، انسان بہت امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر نہیں ہوتا، لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے اس طرح سے۔ اور جو ہے وہ جو طبقاتی کشمکش ہے، یعنی کہ جو طبقے قائم ہے، جو آپ نے باقی مذہبوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ غریب لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرتا، غریب لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے دین اسلام میں نہیں ہو پاتا اس لیے۔ اس کے بعد ہم پرامن خوشحالی معاشرے کا قیام بھی ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے کہ معاشرے کے جو غریب ہوتے ہیں ان کو ان کے حق ملتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، جو مفلس نادار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ہے فساد، اب وہ جب ان لوگوں کی تو اس طرح سے زکوٰۃ کے ذریعے مدد ہوگی تو وہ غلط کاموں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں گے، تو اس طرح سے ایک پرامن ماحول بھی قائم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے، اور غریب باعزت زندگی گزارنے کا ایک ان کو حق مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ذخیرہ اندوزی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی، آپ کو پتہ ہے ایک تباہی کی وجہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، یعنی کہ چیزوں کو جمع کر کے رکھنا۔ اب اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ ایک تو لعنت ہے، اس کے علاوہ دولت جو ہوتی ہے وہ کچھ لوگوں میں ہی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے لوگوں کو پھر مہنگائی کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کا ایک
سورہ توبہ میں بھی اس کا آیت نمبر 34 اور 35 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے اس دن کا دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور بیٹیاں داغی جائیں گی، پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جو تم جمع کرتے تھے، اس کے مزہ چکھو۔ تو یہ مال کی جمع کرنے کی، یعنی کہ اس کی ذخیرہ اندوزی کی کیا سزا ہے، وہ ہم نے اس کے اندر پڑھی۔ تو اب ہم جو ہے حج کے مفہوم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، جس میں ہم نے حج کے مفہوم کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو حج کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ زیارت کا ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی میں ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت جب ہم کرتے ہیں اور مناسک حج کے مطابق جو ہم حج ادا کرتے ہیں اس کو ہم حج کہتے ہیں۔ مطلب حج کی فرضیت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ 90 سال، یعنی کہ ہجرت کے جو 90 سال تھا 2 ہجری میں مسلمانوں پر کیا ہوا تھا؟ حج فرض ہوا تھا 2 ہجری میں۔ یہ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ اور حضور اکرم ہم نے اپنی حیات مبارکہ کو ایک حج کیا اور اس موقع پر وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے ہمیں پتہ ہے۔ تو اب یہ حج کی فرضیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ 2 ہجری میں ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج فرمایا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے موو کرتے ہیں۔ حج کی قسمیں جو ہوتی ہیں، حج 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حج قرآن ہوتا ہے، ایک تمتع ہوتا ہے، ایک افراد ہوتا ہے۔ اب حج قرآن کیا ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ حج ہوتا ہے جو کہ حج اور عمرہ دونوں کی عبادت کے لیے ایک احرام باندھ کر مناسک حج اور عمرہ ادا کیے جاتے ہیں۔ مطلب کہ یہ وہ حج ہوتا ہے جو کہ حج اور عمرہ ساتھ کیا جاتا ہے، تو ہم اسے حج قرآن کہتے ہیں۔ یعنی کہ دونوں عبادات کے درمیان حرام کھول کر واقف و فاصلہ نہ کیا جائے، بلکہ جس احرام سے ایک عبادت کی جائے اسی جاری رکھتے ہوئے دوسری عبادت بھی کی جائے۔ مطلب حج اور عمرہ دونوں عبادتوں کو ایک ہی ساتھ ایک ہی احرام میں کیا جائے، وہ کہلاتا ہے حج قرآن۔ اور جو ہے حج میں دونوں عبادات یعنی حج و عمرہ کی ایک احترام کے اندر ملا دیا جاتا ہے۔ اب حج تمتع کی بات کریں تو حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ اکیلا یا تنہا ہوتا ہے۔ یہ وہ حج ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، مہرونہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ صرف حج کا احرام باندھ کر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ جو حج کے فرض ہیں ان کو ادا کیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے حج افراد۔ اب ایام حج کی بات کریں تو ایام حج کیا ہوتا ہے کہ حج ذو الحجہ یعنی کہ 8 تاریخ کو وہ جو ہے سے لے کر 12 تاریخ تک جو ادا کیا جاتے ہیں، ہم اسے ایام حج کہتے ہیں۔ اب اسی لیے اس کو حج کا دن بھی ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ مناسک حج کی بات کریں تو مطلب کہ حج کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ پہلا تو حج احرام ہونا ضروری ہے، صحیح کرنا ضروری ہے، وقوف عرفہ میں جانا ضروری ہے، رمی جمرات کرنا، حلق راس کرنا، طواف، حجر اسود کا اسلام یعنی کہ بوسہ لینا ضروری ہے، قیام مصطلفہ اور نہر قربانی، مطلب جو قربانی کرنا ہوتا ہے، جو نہر ہوتی ہے، وہ چیزیں لازمی مناسک حج کے میں شامل ہے۔ اب ہم حج کی قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو کوئی بیت اللہ تک آئے کہ قدرت رکھتا ہے وہ حج کے لیے آئے۔ مطلب کہ جو انسان افورڈ کر سکتا ہے حج کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 197 ہے کہ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں۔ مطلب کہ حج کے لیے جو مہینے بتائے گئے ہیں آپ کو اسی میں ہی حج کرنا ہوتا ہے، کسی اور وقت میں حج نہیں کرنا ہوتا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 196 ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ مطلب حج اور عمرہ کیا کرنا ہے؟ پورا پورا ادا کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب حج کی اہمیت حدیث کی روشنی میں کیا ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ حدیثیں، اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا لہذا تم حج کرو۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، جو شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پوری طرح ادا کیے اور اس کی زبان اور ہاتھ سے، مطلب حج میں آپ کو پتہ ہے اپنی زبان ہاتھ ساری ایک ایسا فریضہ ہے ہمارے اسلام کا کہ جس میں ساری عبادات شامل ہوتی ہیں۔ جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پوری طرح ادا کیے اور اس کی زبان و ہاتھ سے، یہ ہم نے دیکھ لیا، اور دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو اسے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مطلب کہ جو انسان حج کرے گا اور اس سے جو ہے دوسرے لوگ محفوظ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور حج کے فوائد و ثمرات کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ حج سے کیا فائدے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حج کے اصلی فائدے گناہوں، اب انسان سے کیا ہوتا ہے جب انسان حج ادا کرتا ہے تو وہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
اور انسان جو ہے بہت سے انفرادی اجتماعی طور پر اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں، فوائد بھی ملتے ہیں اس کے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کی معافی، مطلب کہ انسان جو ہے وہ انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے تو کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ نے جو شرائط بیان کی اس کے مطابق حج کرے تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کوئی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، یا اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے جس دن اس کی ماں سے اس نے جنا ہو، ماں نے اسے جنا ہو۔ مطلب کہ جب انسان حج کر کے آتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ ایسے ہی جیسے کہ وہ پیدا ہوا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یکسانیت کی بات کریں تو حج کی اجتماع مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آپ کو پتہ ہے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، ان کے درمیان ایک باہمی تعلق قائم ہوتا ہے، وہ مختلف رنگ و نسل سے آتے ہیں، مختلف دنیا کے کونوں سے آتے ہیں، ایک جمع ہوتے ہیں، ایک ہی فرض ادا کرتے ہیں جو کہ حج کا ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک کیا ہوتا ہے، ایک یکسانیت یعنی کہ ایک ہی پیدا ہوتی ہے، یونٹی پیدا ہوتی ہے، علاقائی اور وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرب خداوندی۔ قرب خداوندی سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان جو اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتا ہے، وہ غلط کاموں سے دور ہو جاتا ہے، اور حج کرنے سے وہ بیت اللہ میں آتا ہے، اللہ کے گھر وہ آ کر عبادت کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مقامات مدرسے کی زیارت، مقامات مقدسہ کی اس کی زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے، اسے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا موقع ملتا ہے، ابراہیمی کی یاد آتی ہے، اس کو مسجد حرام دکھتا ہے، وہ مکہ مکرمہ دکھتا ہے، آس پاس کئی مساجد دیکھنے کو اس کو ملتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کے لیے ایک الگ ہی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ خدا تعالیٰ کی پھر تعریف بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مطلب صفا اور مروہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ اللہ کی ایک نشانیاں ہیں صفا مروہ بھی، اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ بیت اللہ جب وہ جاتا ہے تو اللہ کی طرف منہ کرتا ہے، اللہ کا احساس اس سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اس کے بعد جامع عبادات ہے، مطلب کہ ساری عبادات جو ہے وہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری عبادات شامل ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے جس کے اندر وہ اللہ کے اور بھی زیادہ قریب آنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد گھر سے وہ دور ہوتا ہے، سفر کی اسے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس سے وجہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے اس کا حج کی قبولیت کے جتنی تکلیفوں سے برداشت کرنی پڑی ہے، اللہ اس کو اس کا اجر دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اجتماعی طور پر اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قوت اسلامی، مطلب کہ لوگوں میں ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے اجنبی ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس طرح ان کے اندر ایک یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اجتماعی ملت اسلامیہ۔ اب کیا ہوتا ہے جب مسلمان الگ الگ کونوں سے حج کرنے اللہ کے گھر آتے ہیں تو ان کے درمیان ایک الگ ہی کنیکشن قائم ہوتا ہے، جس سے ایک ملت اسلامی میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے انہیں سیکھنے کو ملتی ہے چیزیں۔ اس کے بعد فقر واریت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امیر غریب ہمارے دین میں تو ہے ہی نہیں، لیکن حج عمرے میں جو فرقہ واریت ہوتی ہے یہ بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ امیر سے امیر بھی آ کے وہیں حج کرتا ہے جہاں غریب آ کے کرتا ہے، تو سب میں ایک فرقہ واریت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نظم و ضبط قائم ہوتا ہے کہ ہر چیز وقت کے اکارڈنگ، ہر چیز جو حج کے اصول ہیں اس کے مطابق کرتا ہے، تو ان کے اندر نظم و ضبط قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تجارتی بین الاقوامی تعلقات بھی ہوتے ہیں، بہت سارے خرید و فروخت ہوتی ہے، تو وہاں کے لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہاں کے لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور سب کا اندر ایک تجارتی بین الاقوامی تعلق قائم ہوتا ہے اس طرح۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم سوال نمبر 8 سے کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ۔